سب سے پہلے خبر آپ کو دیں گے اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دیا گیا۔ یروشلم پوسٹ نے اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی۔ یروشلم پوسٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے عوامی سطح پر اسرائیل کے خلاف سخت بیان دیے۔ بانی پی ٹی آئی نے خفیہ طور پر اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے اشارے دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی انتخابات میں کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا اثر و جائزہ لینے کا موقع ہے۔ اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی قیمتی وقت کا۔ کہیے گا اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دیا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ یہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک پلانٹڈ تھے، اور وہ جو یہودی لابی ہے، جوئش لابی کی طرف سے ان کو پروموٹ کیا گیا مختلف طریقہ کار سے۔ پھر آپ کو وہ فورن فنڈڈ کیس بھی یاد ہوگا کہ جس میں ایک بہت بڑی فنڈنگ جو تھی وہ اسرائیل ریلیٹڈ تھی، اور جوئش کا ایک بہت بڑا حصہ پوری دنیا سے اس میں ظاہر ہو رہا تھا، جس پہ بہت ساری باتیں آلریڈی ہو چکی ہیں۔ پھر جو ملک کو کمزور کرنے کے لیے پاک فوج پر تنقید کرنا، اس کو کمزور کرنا، کیونکہ ہمارے سامنے یہ بہت ساری مثالیں ہیں، عراق ہے، لیبیا ہے، شام ہے، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کو اس وجہ سے کمزور ہوئے کہ ان کی فوج کمزور ہوئی۔ پاکستان اسلامی ممالک کا وہ ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، جو بہت سارے ممالک کو یہ بات پسند نہیں ہے، بہت ساری لابیز کو، چاہے وہ ہمارے دوست بھی کہلاتے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن ان کو اس طرح ایک اسلامی ملک کا طاقتور ہونا بالکل نہیں بھاتا، جس کا ایک بھانڈا پھوٹا ہے۔ کہتے تو سب رہے تھے، لیکن اگر اب اسی ملک سے اور اس کا ایک نمائندہ نیوز پیپر جو وہاں پہ جس کی ایک مسلمہ ایک حقیقت کہہ لیں، یا اس کی وہاں پہ اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اس پہ یہ بات آئے تو پھر تو اب کیا کہا جائے ان لوگوں کو جن کے ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں جاتی۔ بالکل، بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی پر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے بھی رد عمل دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کا دوغلا پن بے نقاب کر دیا ہے، اور یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو ہم خیال شخص قرار دیا ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل سے معمول کے تعلقات چاہتے تھے۔ یروشلم پوسٹ کی بات آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ ٹماٹر اور پیاز سمیت سبزیوں کی کاشت بڑھانے کے لیے کوآپریٹو فارمنگ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ٹرانسفارمنگ پنجاب ایگریکلچر کے لیے سفارشات کا جائزہ۔ کاشتکاروں کی سہولت کے لیے پنجاب بھر میں ایگریکلچر مشینری ریٹیلر سروسز شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مریم نواز کا سرکاری اراضی پر گندم کی بوائی کو یقینی بنانے کا حکم بھی دیا گیا ہے، جبکہ 5 سے 10 کاشتکاروں پر مشتمل ویجیٹیبل فارمر گروپ کو بیج، کھاد، ڈرپ ایریگیشن اور سولرائزیشن پر سبسڈی بھی دی جائے گی۔ پنجاب میں 2000 ایکڑ پر بے موسمی پیاز اور ٹماٹر کی کاشت کا پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا۔ آف سیزن کاشت سے پنجاب میں 6 ماہ پیاز اور ٹماٹر مقامی طور پر دستیاب ہونے سے مصنوعی مہنگائی نہیں ہوگی۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مسلسل چند مہینوں سے عالمی میڈیا کے اندر چلائی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب کسی پاکستانی کو یہ بھول نہیں ہو سکتی کہ عمران خان کے پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ اس وقت جو عالمی زائنسٹ لابی ہے، اس وقت جو دنیا میں پرو اسرائیل لابی ہے، اس کے تمام کارندے اوور ٹائم عمران خان صاحب کو پاکستان پہ دوبارہ مسلط کرنے کے لیے اپنے قلم توڑ رہے ہیں۔ حالیہ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی دنیا میں جب تک پاکستان کی قبولیت حاصل نہیں کرے گا، اسے جواز یا سند قبولیت اسلامی دنیا میں ملنا مشکل ہوگا۔ اور پاکستان میں عمران خان واحد لیڈر ہے
جو اسرائیل کو سند قبولیت دلوا سکتا ہے۔ اس مضمون میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں قیادت کی تبدیلی لانی پڑے گی، چونکہ موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے اس ایجنڈا کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اور عمران خان وہ لیڈر ہے کہ جس نے لوگوں کو پرسیپشن کی دنیا میں اپنا اسلامی ٹچ دے کے ایک تشخص بنایا ہے، جس تشخص کے نتیجے میں اس کا جو اندر کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو بحال کرائے۔ یہ جو ایک عالمی سازش کی کڑیاں ان جریدوں کے مطابق گولڈ سمتھ فیملی تک پہنچتی ہیں، اور اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کے جو گولڈ سمتھ فیملی سے تعلقات ہیں، اور بالخصوص ان کی سابق اہلیہ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ، جو کہ برطانیہ میں بہت سٹرونگ اسرائیل کی آواز اور لابی کے سرکردہ فرد مانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو عمران خان کا رشتہ ہے اور ناتا ہے، جس کی مثال بھی ان مضامین میں دی گئی ہے کہ یہ رشتہ ناتا اتنا مضبوط ہے کہ ایک پاکستانی نژاد لندن کے میئر صادق خان کے مقابلے میں انہوں نے زیک گولڈ سمتھ کے لیے کھلم کھلا برطانیہ میں پاکستانیوں کو دعوت دی کہ وہ صادق خان کو ووٹ دینے کی بجائے زیک گولڈ سمتھ کو ووٹ دیں۔ کسی بھی پاکستانی لیڈر کے لیے یہ قدرتی بات ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی پاکستانی نژاد امیدوار ہے تو اس کی فطری حمایت اور لگاؤ اس پاکستانی امیدوار کے ساتھ، پاکستانی نژاد امیدوار کے ساتھ ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کا گولڈ سمتھ فیملی سے تعلق اس نوعیت کا تھا، اور پرو اسرائیل لابی کے ساتھ گٹھ جوڑ ایسا تھا کہ جو وہ فطری تعلق ہے کسی بھی پاکستانی نژاد شہری کے ساتھ، انہوں نے اس پاکستانیت کے تعلق کو توڑ کر زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کرنے کو ترجیح دی۔ اور جب ہم یہ کھیل دیکھ رہے ہیں تو اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ حکیم سعید صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، عبدالستار ایدی صاحب اور تکبیر کے ایڈیٹر صلاح الدین صاحب اس بارے میں جو باتیں کرتے تھے آج سے 30-40 سال پہلے کہ زائنسٹ لابی عمران خان کو پال رہی ہے پاکستان کو ہائی جیک کرنے کے لیے، ان تمام تحریروں سے وہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر اس شہری کو، پاکستانی کو یہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہماری محبت کا محور پاکستان کی ریاست ہے، یا ہماری محبت کا محور وہ سوشل میڈیا کا کوئی رومانوی ناول ہے جس کو زائنسٹ لابی کے پیسوں کے ذریعے چلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں ایک زہر کو کیپسول بنا کر لوگوں کے دماغوں میں اتارا جا رہا ہے۔ یہ ملک پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اور جس دن سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے یہ زائنسٹ لابی کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اور کھٹکتا رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو زائنسٹ لابی کے لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مسلم دنیا میں پاکستان کی ڈی نیوکلیرائزیشن
हमारा एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। एक न्यूक्लियर स्टेट को आप लड़ाई के मैदान से लड़कर कभी डी न्यूक्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास एटमी वेपन है। एक न्यूक्लियर स्टेट को डी न्यूक्लियराइज करने का एक ही तरीका होता है को उसको अंदर से खोखला करके मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे और समाजी तौर पे उसे इंटरनली इम्प्लोड करने पे मजबूर किया जाए। अगर आप इमरान खान की सियासत का जायजा लें तो 2013 से मुसलसल पाकिस्तान में डिस्ट्रक्शन की, इंतशार की, फसाद की, पोलराइजेशन की, हेट की पॉलिटिक्स को फरोग दिया है। मैं खुद 2018 में इमरान खान की हेट पॉलिटिक्स का निशाना बना और वो गोली अभी भी मेरे जिस्म के अंदर मौजूद है। इसी तरह इस हेट पॉलिटिक्स के साथ पाकिस्तान में बदतरीन पोलराइजेशन पैदा करके और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ बदतरीन मुहिम चलाकर शहरियों का और रियासत के इदारों के ताल्लुक को टारगेट करके रियासत को कमजोर करने का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से एक मुआशरे की बुनियाद इंसानी रिश्तों की हुर्मत पे होती है, माँ बाप, बहन भाई, खाला, चचा, फूफी, दूसरे रिश्ते, इन रिश्तों की हुर्मत पर इंसानी मुआशरे की बुनियाद होती है। अगर इन रिश्तों की हुर्मत ख़त्म हो जाए तो मुआशरा जंगल बन जाता है। इसी तरह एक रियासत की बुनियाद रियासत के इदारों की हुर्मत पर होती है, और अगर रियासत के इदारों की हुर्मत बेतौकीर कर दी जाए और शहरियों का रियासत के इदारों से एतमाद ख़त्म कर दिया जाए तो वो रियासत भी अंदरूनी तौर पे खोखली हो जाती है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारों और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ इस तरह की घिनौनी और इस तरह की मनफी और इस तरह की घटिया मुहिम आज तक पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चला सके, जो इमरान खान की शय के ऊपर पीटीआई का सोशल मीडिया पूरी दुनिया के अंदर चला रहा है। आज